اگر آج کے حالات کے آئینے میں دیکھا جائے تو مولانا آزاد سے زیادہ ریلیونٹ کوئی شخص ہی نہیں ہے کسی بھی کمیونٹی میں. اگر میں ان کی جو انہوں نے 1923 میں جب کانگریس پریزیڈنٹ وہ بنے تو انہوں نے خطبہ دیا جو ایک طرح سے کانگریس پریزیڈنٹ کا مین ایڈریس ہوتا ہے. دلی میں وہ اتفاق سے وہ میٹنگ ہوئی تھی، ان کا اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا، اور ہمیشہ اردو میں بولتے تھے، اردو ہندی میں بولتے تھے، کبھی انگریزی نہیں بولتے تھے. سب آتی تھی انگریزی فرینچ، مگر بولتے اردو اور ہندی میں تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آسمان کی بدلیوں سے ایک فرشتہ اترے اور قطب مینار جیسی اونچائی پر یہ کہے کہ تم کو میں 24 گھنٹے میں آزادی دلوا دیتا ہوں بشرطے کہ ہندو مسلم یونٹی سے تم ہاتھ اٹھا لو، تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، ہندو مسلم یونٹی سے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر آزادی ملنے میں دیر ہوئی تو ہندوستان کا نقصان ہوگا، اور اگر ہندو مسلم یونٹی جاتی رہی تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے. تو اگر آج ہم ان کی زندگی سے کوئی سبق لیں تو یہی سبق لے سکتے ہیں کہ ہم کو آپس میں مل کے اور غریبی کے خلاف اور جہالت کے خلاف اور ڈیزیز کے خلاف ہم دونوں کمیونٹیز اور اس کے ساتھ اور سب کمیونٹیز کو مل کے اس کے خلاف ہم کو جنگ کرنی ہے. آپس میں یہ جو اختلاف کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں اور اس کو پنپ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے درخت بن رہے ہیں، مولانا آزاد اس کو جڑ سے کاٹنے کے حق میں تھے. دیکھیے، مسلم لیڈرشپ ایز سچ تو مجھے تو وہ اسٹیچر ہی نہیں نظر آتا جو میں نے مولانا آزاد اپنے بچپن میں اور اپنی گروئنگ ایئرز میں، کیونکہ میں نے ان کی بایوگرافی لکھی ہے، مولانا آزاد اسلام اینڈ دا انڈین نیشنل موومنٹ، تو مجھے تو وہ اسٹیچر ہی نہیں نظر آتا کہیں. اور لیڈرشپ جو ہے، جہاں تک مسلمانوں کی سو کال لیڈرشپ ہے، اور 3-4 گنے چنے نام ہیں اس لیڈرشپ میں، سب کے سب کا یہ جو سارا کھیل ہے، یہ صرف کھیل ہے، ایک سیاست کا کھیل ہے جس میں کہ کمیونٹیز کو بانٹ کے، ووٹوں کو بانٹ کے، اور اس کے اسٹرینگتھ پہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا اور لوگوں کو ڈرانا ایک دوسرے سے. مطلب ان کی جو ہم آہنگی جو تھی، جو ان کی ایک طرح سے کمیونل ہارمنی جو تھی، جو ان کی کمپوزٹ کلچر کی طرف جو انہوں نے 1923 میں اور پھر 1946 میں، آپ کو معلوم ہے وہ پھر کانگریس پریزیڈنٹ بنے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے اور رام گڑھ میں جو خطبہ دیا، بہت لمبا خطبہ ہے، اینڈ ہی واز ون آف دا موسٹ ڈائنامک اسپیکرز. لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ زبان ان کی بہت زبردست تھی، مگر ان کی زبان کی لہر پہ وہ چلتے تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں آئی ایم پراؤڈ آف مائی کلچر، مگر میں اتنا ہی مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں، اور میں اس ہندوستان کی بناوٹ کا ایک ایسا حصہ ہوں جس کے بغیر اس کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ نامکمل رہتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا دھارا، ہم گنگا جمنا کی طرح الگ الگ بہتے رہے، اور پھر ہم لوگ مل گئے اور ہم نے ایک کمپوزٹ کلچر بنا لیا جو کہ نیچر نے، قدرت کے ہاتھوں سے یہ جو ڈھانچے ہیں یہ خود بخود بن جاتے ہیں، اور کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. اگر کوئی توڑے گا تو اٹ ول بی ٹو ہز کاسٹ. تو یہ مولانا کا پورا جو ان کا سارا، اور اس کے حوالہ وہ دیتے تھے قرآن پہ سے. مسلمانوں کو جو وہ ترغیب دیتے تھے، وہ قرآن کہتے تھے کہ تمہارا اسلامی فرض ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے آزادی کی جد و جہد کرو. اور یہ کب کہتے تھے؟ یہ وہ کہتے تھے انہوں نے شروع کیا 1912 میں، جبکہ گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا مطلب ان کی سینیورٹی سالوں میں نہیں، مگر ان کے کام میں ان کی سینیورٹی کتنی پرانی ہے. نہیں، وہ تو بہت کھوتی جا رہی ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے ہر طرح کی اسٹریٹجیز استعمال کی جا رہی ہیں. کیونکہ اب جو کنٹینشن یہ ہو گئی ہے کہ جو برٹش کی کنٹینشن تھی، اب جب ہم جس کو ایک گھسا پٹا ایک فقرہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تو اب تو وہی فلسفہ چل رہا ہے کہ جتنا ایک دوسرے سے ڈراؤ گے اتنا ہی آپ کے جو ووٹ میں جو آپ کی اسٹرینگتھ ہے وہ جمتی چلی جائے گی. مولانا آزاد، گاندھی جی، نہرو اور ان کے ساتھیوں کا یہ جو ان کا پوری فلسفہ تھا کہ
جد و جہد اکٹھی کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ نوجوان تھے, بہت نوجوان تھے, 20 سال کے بھی نہیں تھے, جب انہوں نے گوریلاز کے ساتھ, بنگالی گوریلاز کے ساتھ مل کے, اور اس میں شیام سندر چکرورتی کا نام ہے, راش بہاری گھوش کا نام ہے, اور ان کی تحریک کا نام ہے نرنتر اور جگانتر. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے انڈر گراؤنڈ موومنٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور پھر انہوں نے جب ان کو فائنلی نظر بند کر دیا گیا اور ان کو جیل لے جایا گیا, تو انہوں نے یہ کہا کہ آج جس کو تم سبورسو کہتے ہو, اینٹی نیشنل کہتے ہو, کل جب آزادی ہوگی تو سب سے بڑے ہیرو یہی ہوں گے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اینٹی نیشنل کا مطلب کیا ہے. انہوں نے سوال کیا. یہ ان کی بہت ہی ایک مشہور تقریر ہے جس کا نام ہے قول فیصل, مینس دا لاسٹ ججمنٹ. اور انہوں نے مس میجسٹریٹ سے کہا کہ تم بیٹھے رہو, اپنے فیصلے لکھتے رہو, تم میجسٹریٹ کی کرسی پر بیٹھے رہو اور ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے رہیں. ایک ایسا وقت آئے گا کہ جگہ بدل جائے گی اور وہ ایک اور ہی عدالت ہوگی. تو یہ مولانا آزاد کی جو پورا فلسفہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سیڈیشن کا انہوں نے کہا مجھے سیڈیشن کے مطلب سمجھنے دو کہ یہ سیڈیشن ہوتا کیا ہے. آج تم ہم کو کہتے ہو کہ ہمیں سیڈیشن کے الزام میں تم ہمیں گرفتار کرتے ہو, یہ کیا سیڈیشن ہے؟ کل کو جب ہم حکمران ہوں گے تو تم ہمیں ہیرو کہو گے. تو یہ تو ایک وقت کا کھیل ہے, اور ایک ایسا دروازہ کھلے گا وچ از دا لاسٹ ججمنٹ, وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہوگا, اور اس کو وہ ہوگا, وہ آخری فیصلہ ہوگا, یعنی قول فیصل. تو یہ ان کا ایک اور, میں آپ کو ایک اور تقریر کا حوالہ دے رہی ہوں.